شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا، جو عزت دینے والا، جو رزق کا رزاق جس نے پیدا کیا اور جس کے قبضے میں میری روح ہے۔ یہ جو اپریل کا مہینہ ہے، یہ انیمن کی برتھ منتھ بھی ہے، اور جب سے رمضان شروع ہے میرے ذہن میں بہت سارے سوال جو گزشتہ 25-30 سال تھے چلے آ رہے تھے، اور ان کا کوئی نہ کوئی جواب ساری ہومیوپیتھ برادری بھی ڈھونڈ رہی ہے اور میں بھی ڈھونڈ رہا تھا، لیکن جواب کوئی خاطر خواہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک دم خیال آیا اور ساتھ ساتھ بھی جواب بھی آنا شروع ہو گیا۔ ہومیوپیتھی بہت ہی ایک جدید سائنس ہے، اور اس کا جو فاؤنڈر تھا وہ بھی بہت ہی عظیم آدمی تھا، اور عظیم کا لفظ بھی اس کے لیے کم ہے، کوئی بہت عظیم تر انسان تھا، بہت ہی ڈفرینٹ انسان تھا، اور اس کا نہ صرف انسانوں سے بڑا لگاؤ تھا، اس کا خدا پہ بھی بڑا اسٹرانگ بلیف تھا، اور جن لوگوں کا خدا پہ اسٹرانگ بلیو ہوتا ہے ان کی روحیں، ان کی سول، ان کی جو وائٹل انرجی ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، اور جن کی روح یا وائٹل فورس بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے وہ ہی میٹیریلسٹک باڈی پہ گرفت رکھتی ہے۔ اگر روح یا وائٹل انرجی ویک ہو تو جسم کے اندر جو کمپوزیشنز ہیں، جو مادیت ہے، جو میٹیریلسٹک اپروچ ہے، وہ زیادہ ابھر کے سامنے آ جاتی ہے۔ میں نے اس پہ بہت کام کیا، 40-50 لاکھ بندہ دیکھنے کے بعد بہت سارے میرے اندر اتار چڑھاؤ آتے رہے، اور ہومیوپیتھی کو سمجھنے کے لیے یا طب کی سائنس کو سمجھنے کے لیے ہر وقت یہی سوچ، یہی جستجو رہی۔ میں سوچتا تھا انیمن کے بارے میں کہ اس شخص نے اتنا بڑا نظام کیسے کھڑا کر دیا، کہ آج کے جو میٹیریلسٹک اپروچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اربوں روپے ہوں تو ہم ریسرچ کریں، بڑے بڑے بلڈنگز ہوں، بڑے بڑے کمپیوٹر لگے ہوں، بڑی بڑی لیب بنی ہو تو پھر ریسرچ ہو سکتی ہے۔ دس از دا میٹیریلسٹک اپروچ۔ آرشمیدس جب ٹب کے اندر بیٹھا تھا نا تو اس کے پاس کوئی بڑی لیب نہیں تھی، کوئی اربوں روپے کی اس ٹب کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہوئی تھی، پانی کا ٹب تھا تو اس نے کہا کہ میں نے حجم دریافت کر لیا۔ نیوٹن نے تھرڈ لا آف موشن جب دیا، ایوری ایکشن از ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن، تو کوئی بڑی لیب میں نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ ہنیمن نے بھی جو ایک بڑا نظام کھڑا کیا، بہت بڑا نظام کھڑا کیا، اور اس کے پاس ایک دماغ تھا، ایک قلم تھا، کاغذ تھا، ایک ٹیبل، ایک کرسی تھی، اربوں روپے کی کوئی ریسرچ سینٹر نہیں تھا۔ ریسرچ سینٹر اس کے دماغ کے اندر تھا، جس نے 1.5-2 سال ہو گئے سسٹم کو کھڑا ہوگا، جس کی بے شمار مخالفت ہے،
جس کے خلاف بہت بڑا ڈرگ مافیا کام کر رہا ہے، جس کے خلاف ہومیوپیتھ جو اس سسٹم سے روٹی کھاتے ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہیں۔ لیکن ایک ایسا سسٹم وہ دے کے گیا کہ جب بھی اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ اس نے نہ صرف لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بیماریوں سے شفا بخشی، بلکہ اس نے کروڑوں لوگوں کو روزگار دیا، انڈسٹری کھڑی ہوئی۔ دوائیاں بنانے والے، گولیاں بنانے والے، شیشیاں بنانے والے، کیریج والے، جن کا ہومیوپیتھی سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک ریولیوشن، معاشی ریولیوشن، ایک صحت کا ریولیوشن، ایک روزگار کا ریولیوشن، ایک انسانیت کا ریولیوشن۔ اور اس نے اس نظام کو ایک غریب سے لے کر ایک بادشاہ کی دسترس میں رکھا، اور اس کی نگاہ ایک غریب سے لے کر بادشاہ کے علاج تک تھی۔ کیا نظام ہے، کتنا بڑا نظام ہے بھائی! جو کسی کا مفت علاج کرنا چاہے نا، تو یہ جو سسٹم ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ وہ 10-20 ہزار سے کسی کا کئی سو مریضوں کو مفت بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور جس نے جیب کاٹنی ہو نا، جس نے جیب کاٹنی ہو تو وہ بھی اس سسٹم سے جیب بھی کاٹتا ہے، ایک سے 20-20 ہزار بھی لے لیتا ہے۔ کتنا بڑا نظام ہے! اور میں یقین مانے، مجھے اپنی برادری کا بڑا بھرم ہے، مجھے دوائیاں بنانے والوں کو بھی بڑا بھرم ہے، اور مجھے زیادہ پیسے لینے والوں کو بھی بھرم ہے۔ میں ان کا لحاظ کر رہا ہوں، اور لحاظ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ وہ ہومیوپیتھی کے نام سے وابستہ ہیں۔ وگرنہ میں اگر کپڑے اتارنے شروع کروں تو پھر آپ سب کے اور دنیا والوں کے دل کانپ جائیں کہ ہم اس کو کس قدر استعمال کرتے ہیں اور کس قدر اس کو خراب بھی کرتے ہیں۔ سمجھنے والوں کے لیے میرا اشارہ کافی ہے، چاہے وہ دوائیاں بنانے والے ہیں، چاہے اس سسٹم سے وابستہ دوسرے لوگ ہیں، چاہے وہ لوگ ہیں جو اس سسٹم سے کھاتے ہیں اور اسی سسٹم کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر میں بہت زیادہ ووکل ہو گیا، ہو سکتا ہے میں ہو بھی جاؤں، تو لوگ آپ کے گریبان پکڑیں گے کہ اتنا سستا نظام وہ دے کے گیا تھا، اور کس لیے دے کے گیا تھا؟ وہ خود نہیں کما سکتا تھا، وہ قارون کا خزانہ اکٹھا کر سکتا تھا۔ مجھے ایک پچھلے دنوں میں کسی دوست نے ایک میسج بھیجا کہ ایک تنظیم ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ جو تھوڑے پیسے لیتے ہیں، یہ کچھ خیال کریں، یہ ہومیوپیتھی کا اتصال کر رہے ہیں، اور ان کو زیادہ اگر شوق ہے تو ایک فیس زیادہ مقرر کریں، اور جو غریب آتا ہے اس کو پلے سے پیسے دیں۔
یہ سوچ بڑی خطرناک ہے. ڈریں. مجھے پچھلے دنوں کسی نے واقعہ بھیجا اور بڑا خوبصورت واقعہ تھا. ولید بن مالک ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے جس کے 4 جرنیل بڑے مشہور ہیں. حجاج بن یوسف، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم اور موسیٰ بن نصیر. وہ جدھر جدھر جاتے تھے فتوحات ہی فتوحات ہوتی تھی. جب ولید ملک کی حکومت ختم ہوئی تو اس کا بھائی تخت پہ بیٹھا اور انہوں نے ان سب کو اس نے سیک کیا. اور موسیٰ بن نصیر ایک شخص ایسا جو مکے کی گلیوں میں بھیک منگوایا جا رہا تھا، اس کے گلے میں زنجیریں تھی اور توق پڑا ہوا تھا مانگنے والا. اس علاقے کے کسی بندے نے اسے غور سے جب دیکھا تو اس نے کہا تو کہ موسیٰ بن نصیر تو نہیں ہے؟ اس نے کہا میں وہی ہوں. اس نے کہا میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ اس نے کہا اللہ ناراض ہو گیا. ڈرے اس وقت سے جب اللہ آپ سے ناراض ہو جائے. ڈریں اس وقت سے جب اللہ ناراض ہو جائے. اللہ کو راضی رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے میرے بھائیوں، ایک ہی طریقہ ہے. وہ طریقہ ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ. آپ کی اولاد ہے نا، آپ کی اولاد کو کوئی برا کہتا ہے تو آپ کو وہ شخص ہی برا لگتا ہے. ایسا ہی ہے نا. آپ کی اولاد کو کوئی اچھا کہے گا تو وہ شخص ہی آپ کو اچھا لگے گا. اور خدا کی مخلوق کے ساتھ جو اچھا کرے گا خدا کو وہ شخص اچھا لگے گا. اور خدا کی مخلوق کے ساتھ جو برا کرے گا خدا کو وہ شخص برا کرے گا. اور بچے اس وقت کے کہ خدا کو آپ برے لگنے شروع ہو جائیں. خدا کو اس نے بہت بڑا نظام کھڑا کیا. میرے پاس آج ٹاپک بڑا مزیدار ہے. ہنی من پہ میں اس لیے بولا ہوں، تھوڑا سا زیادہ نہیں بولا، کہ اسی کے چھوڑے ہوئے علم کی میں بات کروں گا. اور آج جو میں بات کروں گا وہ بہت ہی مختلف بات ہے. نہ کبھی پہلے کسی نے کی، نہ کسی نے پہلے سمجھی، اور وہ بات ہے بہت پرانی، جب سے انسان کا وجود مارز وجود میں آیا. لیکن خدا جب کوئی وقت وہ کہتے ہیں نا وہ بتاتا ہے، وہ لائن دیتا ہے، وہ گائیڈ لائن دیتا ہے، وہ راستے بتاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے اشرف المخلوق بنایا، اب تو اس کو تلاش کر، تو اس کو سمجھ کہ کیا راز ہے، یہ کیا مہاجرہ ہے. جو میرا آج کا ٹاپک تھا، نیو کانسیپٹ آف ڈیزیز اینڈ ٹریٹمنٹ ان ہومیوپیتھی. میں سچی بات بتاؤں آپ کو، میرا ٹاپک تھا اسپرچولیزم اینڈ ہومیوپیتھی. اور میں جب نماز پڑھ رہا تھا تو میرے خیال آیا، اور میں مسلسل سوچی جا رہا تھا کہ میں اسپرچولیزم پہ کیا بولوں. میں اس سے پہلے بھی کئی لیکچر بول چکا ہوں، میں اس سے پہلے بھی بے شمار باتیں کر چکا ہوں. لیکن میرے ذہن میں ایک دفعہ آیا، یہ برین کی یہ کمپلشن کیا ہے کہ بندہ چوری کرتا ہے، بندہ ڈاکے ڈالتا ہے، بندہ جھوٹ بولتا ہے، بندہ فراڈ کرتا ہے، بندے کے اندر جیلسی آتی ہے، بندے کے اندر کینہ ہے، بندے کے اندر بغض ہے. یہ کیوں ہے؟ جبکہ انسان، خدا تو کہتا ہے میں نے تو اس کو اشرف المخلوق بنایا ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ تو ایک دم یہ خیال آتا ہے
کہ انسان کو خدا نے مٹی سے بنایا، انسان کو خدا نے مٹی سے بنایا، اور پھر وہ کہتا میں نے اس میں روح پھونک دی۔ قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ مومن ہے، بہت سارے حوالے ہیں لیکن ایک حوالہ میں پڑھتا ہوں۔ Verily we created man from a product of wet earth, then placed him as a drop. وہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو ایک چکنی یا نم مٹی سے بنایا، and the place in a drop، اس کو ایک شکل اختیار کی قطرے کی، and safe loading، then we fashioned the drop into cloth، پھر میں نے اس کو لوتھڑے میں بدلا، then we finished the cloth into little lump، اور پھر میں نے اس کو ایک لمپ کی شکل اختیار دی، and then we fashioned the little lump into bone، then clothed the bone with flesh، and then produced another creation۔ کہتا ہے کہ میں نے اس کو چکنی مٹی سے بنایا، اور پھر میں نے اس کا ڈراپ بنایا، پانی کا قطرہ، اس کو شکل اختیار دی، اور پھر میں نے اس کو کلاٹ، اور پھر اس کی یہ کریشن کا پروسیس دیا اس نے قرآن پاک۔ جب خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا اور اس کے اندر روح پھونکی، اب یہ روح جب ہنیمن کو آپ پڑھیں نا تو ہنیمن بڑی خوبصورت بات کی اس نے، گو کہ اس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن اس نے دیکھیں بعض دفعہ نیچر کے جو طالب علم ہوتے ہیں، جو فطرت کو پڑھنے والے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ان کی آپس میں میچ کاری ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز یہاں ایجاد ہوتی ہے تو کوئی چیز وہاں بھی ایجاد ہوئی ہوتی، حالانکہ دونوں کے درمیان کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوتا، لیکن انسان کا ذہن ہے وہ ایک کام کر رہا تھا، اور وہ یہ کہتا ہے، اس نے کانسیپٹ دیا وائٹل انرجی کا، اور جس کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ذرے ذرے، جسم کے ذرے 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 میں موجود ہے، یہ جسم کے ذرے ذرے میں موجود ہے۔ اب خدا نے جو روح پھونکی، جو ذرہ کون سا تھا؟ وہ ذرہ یہ تھا کہ مائکرو جو آپ کو پارٹ آف دی باڈی ہے، دیٹ از دا ڈی این اے، ڈی این اے کے اندر جین ہے۔ یہ جو وائٹل انرجی ہے یہ بیسکلی ڈی این اے کو ارتحاش دی اس نے روح نے، اور پھر اس سے سارا باڈی کا نظام جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوا، وہاں آپ کا جو انڈوکرائن سسٹم ایکٹیویٹ ہوا، وہاں پھر منرل اس کے اندر روٹیٹ ہونا شروع ہوئے۔ سوال یہ تھا، اور یہ سوال تھا میرے ذہن میں نہیں تھا بلکہ ہر ہومیوپیتھک کے ذہن میں یہ تھا کہ باڈی کے اندر اس نے تو سنکھیا کھایا نہیں ہے، اس نے تو آرسینک کھائی ہی نہیں ہے، تو اس کے اندر آرسینک کی علامات کہاں سے پیدا ہوگی؟ اس نے تو فاسفورس نہیں کھائی، تو اس کے اندر فاسفورس کی علامات کیوں پیدا ہوئی؟ میں پچھلے دنوں میں ارتھ کوئک کو آیا نا، تو بہت سارے لوگ تھے اس کو، ان کے اندر خوف تھا کہ یہ جو ارتھ کوئک ہوگا تو فیئر کریٹ ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے اندر یہ فری ہوتا ہے۔ تو میں ارتھ کوئک کی اور دوائی جو ہمارے پاس ہے نا وہ کلکیریا کارب ہے، تو کلکیریا کارب پارٹ آف ارتھ، یہ مٹی کے اندر موجود ہے۔ تو وہ جو سوال تھا، تو میں نے کہا ایک سوال تو میرے اندر حل ہو گیا کہ نہ صرف ہومیوپیتھی بلکہ جو ماڈرن سائنس دوسری ہے، جو اپنے آپ کو بہت سپیریئر سائنس کہلاتی ہے، اس نے بھی یہ ثابت کیا کہ انسان کے اندر معدنیات ہیں، اور پہلے معدنیات کم تھی، فاسفورس تھی، سلفر تھا، کلکیریا تھا، سیلینیم تھا، زنک تھا، اور اب اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اورمٹ تھا، ارجنٹم تھا،
آئرن ہے، یہ سارا کمپوزیشن جو باڈی کی ہے یہ کمپوزیشن ارتھ کی ہے. اب سوال یہ تھا کہ اس کو تو لیکسس نے کاٹا ہی نہیں ہے، اس کے اندر لیکسس کی علامات کہاں سے پیدا ہوگی؟ تو بھائی میرے، جب قرآن کہتا ہے، جب ہنیمن کہتا ہے، اور ہنیمن نے یہ سمٹم ساری جو باڈی کے اندر موجود تھی ریپروڈیوس کی. اس دھرتی کے اندر جو انسان بھی اسی سے گرو کیا، جانوروں نے بھی اسی کے اندر گرو کیا، پلانٹ نے بھی اس اندر گرو کیا، اینیمل نے بھی اس کے اندر گرو کیا، پلانٹ نے بھی اسی کے اندر گرو کیا، سنکھیا بھی اسی کے اندر پیدا ہوا. اور وہ ساری امیزش جو تھی وہ انسان کے اندر شامل کی. وہ ساری امیزش انسان کے اندر شامل ہے. اسی لیے اس کے اندر سنکھیا کی علامات آتی ہیں، اسی لیے اس کے اندر سانپ کی علامات آتی ہیں. اور یہ ساری خصلتیں جس کو کہتے ہیں نا کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی کا آپ نے سنا ہوگا نا. وٹ از دا کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی؟ مائنڈ اینڈ فزکس. یہ جو فاسفورس کی کانسٹیٹیوشن ہے، یہ آرسینک کی کانسٹیٹیوشن ہے، یہ لائکوپوڈیم کی، یہ کانسٹیٹیوشن بنی کیسے ہے؟ یہ کانسٹیٹیوشن ارتھ کے اندر امیزش جو تھی، سنکھیا کی تھی، فاسفورس کی تھی، کلکیریا کی تھی، سنیک پوائزن کی تھی. یہ کانسٹیٹیوشن انسان کے اندر امیزش ہوئی ہے، اس لیے اس کے اندر لومڑی کی خصلت پائی جاتی ہے. جب روح، جو خدا نے روح پھونکی، وہ نیٹ تھی، وہ صاف تھی، وہ پیور تھی. اسی لیے اس نے کہا نا کہ یہ ساری مخلوق میں نے کریٹ کی ہے، اور اس کے اوپر میں نے ایک اشرف المخلوق انسان بنا دیا. ایسا ہی ہے نا؟ میں جو بات کر رہا ہوں وہ ریلیجس بلیور کو بھی اپیل کرتی ہوگی، وہ بات سائنس کے ماننے والوں کو بھی کرتی ہوگی. اور سب سے بڑی جو اپیل آئے گی نا، وہ ہومیوپیتھ ڈاکٹروں کو آئے گی، کہ جن کے اندر یہ سوال تھا کہ سنکھیا کی علامات کیوں آتی. ایسا ہے نا؟ آپ خود سوچیں ذرا. اب ہوا یہ کہ جب روح، جو اسٹرانگ روح تھی، جو وائٹل انرجی تھی، وہ جب مٹیریلسٹک اپروچ اس کے اوپر سوار ہوئی تو روح پولوٹیڈ ہو گئی. اس کے اندر سے وہ انسان جو خدا نے پیدا کیا تھا وہ نہیں رہا، وہ اشرف المخلوق انسان نہیں رہا، وہ پولوٹیڈ انسان ہو گیا. اس کے اندر سانپ کا ڈسنا آ گیا نا. جب عورت 40 سال سے اوپر جاتی ہے نا، 50، تو اس کے اندر لیکسس پوائزن ابھر کے آتا ہے، کیونکہ اس کے اندر موجود تھا. کیونکہ اب اس پوائزن سے خدا نے اس کو مارنا ہے. اس پوائزن نے کیا کرنا ہے؟ سارا ہارمونل سسٹم سیز کر دینا ہے. عورت منوپاز میں چلی جائے گی. میری بات آپ کو اپیل کر رہی ہے؟ نیور کریٹ اینی تھنگ. دنیا میں کوئی چیز کریٹ نہیں کی جا سکتی جب تک نیچر نے اس کو ڈیزائن نہ کیا ہو، ڈسکور نہیں کی جا سکتی. وگرنہ سورج ادھر سے اٹھاتے، آسمان کو لوگ تہو بالا کر کے رکھ دیتے. کبھی ایسا نہیں ہوتا. یہ نیچر نے ڈیزائن کیا ہوا ہے، اور نیچر نے یہ ڈیزائن کیا، اور نیچر نے کہہ دیا کہ میں نے تجھے مٹی سے بنایا اور میں نے تمہارے اندر روح پھونک دی. اس نے کہہ دیا. اب جب کیلشیم کی زیادتی آتی ہے تو ارتھ کویک کا خوف آتا ہے. جب آرسینک کی اندر زیادتی ہے تو لالچ اور طمع پیدا ہوتی ہے. ہوتی ہے ہی نہیں ہوتی؟ بھئی اس بندے کو آپ نے آرسینک تو نہیں کھلایا ہوتا نا. وہ امیزش جو اس دھرتی کے اندر تھی،
اس کے اندر سے جو کچھ ہوگا یہ اس نے انسان کی آمیزش میں شامل کیا. اس لیے جب اس سمے اس کو اشرف اور اس کی جو روح پولوٹڈ ہوئی تو پھر اس کے اندر لومڑ کی چلاکی آئی، پھر اس کے اندر اونٹ کا کینہ آیا، پھر اس کے اندر سانپ کا ڈسنا آیا، پھر اس کے اندر شیر کی بہادری آئی، پھر اس کے اندر گیدڑ کی بزدلی آئی. ایسا ہی ہے نا. میری دادی ہوتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ انسان، بلکہ وہ عورتوں کے بارے میں کہتی تھی لیکن وہ یہ انسانوں کے بارے میں ہے کہ اس کے اندر گدے کی خصلت ہے، اس کے اندر کتے کی خصلت ہے، اس کے اندر بھیڑ کی خصلت ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بھیڑوں کی خصلت ہوتی ہے، ریوڑ کے ریوڑ دوڑی جاتے ہیں. ایک بندہ ہانکتا ہے، بھیڑ کو ایک بندہ ہانکتا ہے نا، یوں بھاگتی چلی جاتی ہیں. سکندر اعظم ایک ہانکتا ہے، دنیا ساری لیٹ جاتی ہے. یہاں آپ کے شمال سے اٹھتا ہے چنگیز خان، لاکو خان، ایک بندہ، یہ ساری بھیڑیں. تو جو تو خدا نے اصل انسان پیدا کیا تو وہ تو محمد حضرت امام حسین جیسے انسان تھے. کھڑے ہو جانا حق کی خاطر، سچ کی خاطر. روح پولوٹیڈ ہوگی، روح مٹیریلسٹک ہوگی، روح پوائزننگ ہوگی، روح کے اندر سکھیا آ گیا، روح کے اندر سنیک پوائزن ہو گیا، روح کے اندر کونیم کا پوائزن آ گیا. روح پولوٹیڈ ہوگی. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس زمین سے ہٹ کے جو چیزیں ہیں، اس زمین سے جو ہٹ کے چیزیں جو آسمان پہ نظر آتی ہیں، اس نے بھی اس انسان پہ اثرات مرتب کی. جو روح پھونکے گی، جو جسم کھڑا کیا گیا، اس کو زندگی دینے کے لیے اس نے سورج پیدا کیا. اس کو زندگی دینے کے لیے اس نے سورج کی روشنی، الٹرا وائلٹ ریز پیدا کی، جس نے سائنس یہ پروو کر چکی ہے کہ یہ الٹرا وائلٹ ریز جو ہے یہ ڈی این اے کے اندر ارتعاش پیدا کرتی ہے. اور ڈی این اے جو ہے وہ اس کے اندر جو 30,000 جو جین ہے، 3.2 بلین اس کے اندر بیس پیئرز ہیں جو آپ کی لائف کے پورے سپائن کی پروگرامنگ کرتے ہیں اور ڈیلی پروگرامنگ کرتے ہیں. بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کو 360 سائیکل ڈی این اے میں پہلے ڈیزائن ہوئے ہوتے ہیں. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا لائف سپائن ڈی این اے کے اندر ڈیزائن ہوتا ہے، اور اس کو کم و بیش پھر ہم اپنی کوتاہیوں اور اچھائیوں سے کرتے ہیں. جیسے یورپ والوں نے اس کے اندر موڈیفیکیشن کر کے 60-70 سال کی عمر جو ہے وہ 90 سال 100 سال کے لے گئے. میری بیٹی ہے وہاں پر ایم ایس کر رہی ہے، وہ کہتی ہے ڈیڈی یہاں تو ہر آدمی جو آتا ہے وہ 1918 کی، 1917 کی، 1920 کی پیدائش آتا ہے. تو انسان جب فطرت کے قریب جاتا ہے، خدا کے قریب جاتا ہے، روح کو سٹرانگ کرتا ہے. اسپرچل بلیورز جو ہوتے ہیں، جو ٹرینی ہوتے ہیں، جو لیسن دیتے ہیں، جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے روح کو انہانس کریں، آپ کو وائٹل انرجی کو انہانس کریں. کمپلشن ہے نا برین کی، اور یہ کمپلشن ہے برین کی کہ خدا پھر اپنا قانون تسلیم کرواتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ کمپلشن آف برین خدا ہی ٹھیک کر سکتا ہے، کہ اس روح کو سٹرانگ کر کے کیا جا سکتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ حضرت نوح کا بیٹا، کمپلشن یہ تھی کہ اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا خدا کو، میں بچ جاؤں گا، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا. نوح پیغمبر تھے، کمپلشن آف برین نہیں ختم کر سکتے. خدا سارا اختیار نوح کو دینا ہی نہیں چاہتا تھا.
اگر خدا سارا اختیار نوح کو دے دیتا، خدا سارا اختیار رسول پاک کو دے دیتا، تو پھر تو ابو جہل بھی مسلمان ہوتا۔ تو بات تو سمجھنے کی ہے کہ اختیار اس نے اپنے پلے رکھا۔ مجھے 4 مریض دیکھنے کی صلاحیت دے دی، کسی کو 10 مریض دیکھنے کی صلاحیت دے دی، کسی کو 100 مریض دیکھنے کی صلاحیت دے دی، یہ تمہارا میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ کمال اسی صورت میں پیدا ہوگا کہ جب آپ خدا کے نزدیک جائیں۔ اور خدا کے نزدیک کیسے جائیں گے؟ یہ پولوٹڈ روح کو آپ ٹھیک کریں گے، آپ کینہ ختم کریں گے، آپ بوس ختم کریں گے، آپ جیلسی ختم کریں گے، آپ لالچ ختم کریں گے، آپ انسانوں کے گلے نہیں دبائیں گے۔ مجھے تو وہ کہا گیا نا، وہ جو کسی نے مجھے بھیجا کہ کہا گیا مجھے کہ فیس زیادہ کرو، آپ ہومیوپیتھی کا اتصال کر رہے ہو، فیس زیادہ کرو۔ فیس میں زیادہ کروں؟ مجھے خدا نے اس لیے پیدا کیا کہ میں بادشاہوں کا علاج کروں، میں وزیروں کا علاج کروں، میں اس مزدور کا علاج نہ کروں جس کے پاس 200 روپیہ بھی نہیں ہے، 300 روپیہ بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ دس دیتے ہیں؟ نہیں۔ اور میں یقین مانے، میں لیب بنانے والوں کو بھی کہتا ہوں، میڈیسن بنانے والوں کو کہتا ہوں، یار آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے یہ حقیقت کیا ہے، خرچ کیا ہے، آمدن کیا ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ لیکن یاد کریں موسیٰ بن نصیر کو ذرا، ڈریں خدا کے خوف سے، تو روح پولوٹڈ ہوگی۔ جو میرا سبجیکٹ ہے، روح پولوٹڈ ہوگی، روح سٹرونگ نہیں رہی۔ اور روح پولوٹڈ کے بہت ساری وجوہات یہ بھی ہیں کہ انسان جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ ایک بندہ اٹھتا ہے، جیسے بیڑ چال بھی ہے نا، بیڑے بھی ہیں انسانوں کی شکل میں، جیسے میں نے کہا خصلتیں انسان کی، گھوڑے کی خصلت ہے، شیر کی خصلت ہے، لومڑ کی خصلت ہے، سانپ کی خصلت ہے، اس طرح بیڑوں کی بھی خصلت ہے کہ وہ ایک بندہ ان کو آنک لیتا ہے۔ اور خدا کو، انسان کو اتنی عقل دی کہ یہ اس نے اونٹ کے گلے میں بھی نکیل ڈال لی، ناک میں، اس نے شیر کو بھی سدھار لیا۔ پاور دیکھیں نا اس کے پاس، کتنی عقل ہے اس کے پاس۔ اور جب اس کی مت ماری جاتی ہے تو انسان کو مار دیتا ہے، بھائی کو قتل کرتا ہے۔ قتل ہی ہے نا یار، اس کی زمین پہ قبضہ کر لینا، اس کا حق مار لینا، اس کو کچھ نہ دینا، یہ قتل ہی ہے نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جتنا بھی واز کروں، آتے ہیں سائنس کی طرف، میں جتنا بھی واز کروں کہ یار چوری چھوڑ دے، نہیں چھوڑے گا۔ میں جتنا بھی واز کروں کہ جیلسی ختم کر دے، نہیں چھوڑے گا۔ اور یہ حقیقت ہے۔ اگر نوح سے نہیں مانا تو مجھ سے کہاں مانے گا؟ جب رسولوں سے نہیں مانے تو مجھ سے کہاں مانے گا؟ لیکن وہ کہتا ہے کہ تلاش کر علم، تلاش کر علم، اس کے اندر میں نے حل رکھے ہوئے ہیں۔ تو حل یہ ہے میرے دوستو، یہ منرل زیادہ ہو گیا باڈی کے اندر، فاسفورس زیادہ ہوگا تو اکیلے رہنے کا خوف آ جائے گا، سٹامونیم ایسا ہوگا تو جن بھوت نظر آئیں گے اس کو۔ آئسیمس کے اندر بورک لکھتا ہے کہ ایک آئسیمس ایسی چیز ہے کہ برین کے اندر یہ قبضہ جما لیتی ہے اور ایول قبضہ جما لیتی ہے، اور پھر اس سے ایک نارمل انسان کے جو عمل ہے اس کو روک کے ایک اپنی مرضی کے ایکٹ کرواتی ہے۔
تو جو میں کنسپٹ دے رہا ہوں مجھے بتائیں کہ آیوسیمس اس کے اندر پیدا کہاں سے ہوئی؟ کیونکہ اس کی کمپوزیشن میں تھی، وہ ٹریگر ہوئی، وہ موجود تھی اندر، وہ وہاں سے ٹریگر ہوئی اور وہ ارپٹ ہو کے باہر آ گئی۔ اسٹامونیم اس کے اندر تھا، کیونکہ اس دھرتی کی امیزش، اس دھرتی کی پیداوار بھی اسٹامونیم ہے، اور مجھے اس نے اس دھرتی سے ہی بنایا، اور میری جسم کی کمپوزیشن جو ہے اس میں سلفر بھی ہے، اس میں فاسفورس بھی ہے، اس میں کیلشیم بھی ہے، اس میں پوٹاشیم بھی ہے، اس میں سیلینیم بھی ہے، اس میں زنک بھی ہے، اس میں تھیلیم بھی ہے، اس میں سانپ کا زہر بھی ہے، اس میں پلانٹ پوائزن بھی ہے۔ میں تو نہیں کہتا نا، خدا کہتا ہے۔ دیکھیں، اپنی بات کو تسلیم کرنے کے لیے کوئی سائنٹیفک اپروچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میری جو بات ہے نہ صرف سائنس اس کو اپروو کرتی ہے بلکہ ریلیجس بھی اس کو اپروو کرتا ہے، لا آف نیچر بھی اس کو اپروو کرتا ہے۔ لا آف نیچر یہ کہتا ہے، ریلیجس کہتا ہے، قرآن پاک کہتا ہے، رسول کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور اس کو نم کیا، پانی مکس کر کے اس کی اچھی طرح سے میں نے امیزش کی، اور اس امیزش میں بڑا وقت لگا۔ پھر اس مٹی ہی سے یہ ساری چیزیں گرو کر رہی ہیں نا، میں تو اس کی امیزش ہوں۔ اور سائنس نے یہ ثابت کر دیا بایو کیمسٹری میں، جو دوسری سائنس ہے اس نے یہ ثابت کر دیا کہ جسم کے جو تال مال میں جو خرچ ہوتا ہے، مثلا آکسیجن کیریئر کون ہے؟ آکسیجن کیریئر کون ہے؟ آئرن ہے۔ آئرن کس کی پروڈکٹ ہے؟ مٹی کی پروڈکٹ ہے۔ آپ کے جسم میں ہے آئرن، تو تب آپ آکسیجن کیری کریں گے نا۔ ہیموگلوبنس کے اندر اگر زیادہ ہوگا تو آکسیجن زیادہ ہوگی تو آپ سانس لیں گے نا۔ آپ کے اندر نمک موجود ہے، نمک دھرتی کے اندر موجود ہے، تو نمک کی کمی ہو جائے گی یا بیشی آسموسس پروسیس، پانی کی ڈسٹریبیوشن کس کے ذمہ ہے؟ وہ کھانے والے نمک کے ذمہ ہے، کھانے والے نمک کے ذمہ ہے۔ تو کھانے والا نمک کہاں سے آیا؟ اس مٹی کی پیداوار ہے نا۔ اور کھانے والا نمک کی ڈسٹریبیوشن کیا کرتا ہے؟ اس کا کام ہے پانی کو اندر ریٹین کرنا اور پوٹاشیم کو ایکسکریٹ کرانا۔ سائنس کہہ رہی ہے نا، سائنس کہہ رہی ہے نا، اور سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ پوٹاشیم جو ہے وہ نرو کنڈکٹر ہے۔ اگر باڈی کے اندر پوٹاشیم نہیں ہے تو ایک نرو سے دوسرے نرو تک میسج نہیں جا سکتا بھائی۔ تو آپ کہاں سے لائے ہیں اس کو پوٹاشیم کو؟ آپ نے تو زمین میں آیا نا پوٹاشیم، تو باڈی کے اندر کہاں سے آیا پھر پوٹاشیم؟ اسی زمین سے آیا نا۔ کیلشیم پروڈکٹ ہے، گو کہ اس کو ریگولیٹ کرنے والا اس نے ایک گلینڈ پیدا کیا جس کو پیراتھائرائڈ گلینڈ کہتے ہیں، لیکن بیسکلی یوٹیلائزیشن انرجی اس کا استعمال منرل سے آیا نا۔ سیلینیم کا رول آپ کو پتا ہے، سیلینیم کیا کرتی ہے؟ سیلینیم ڈی آکسیڈیٹ کرتی ہے۔ جو باڈی کے اندر سیل کے اندر زنگ لگتا ہے، اگر سیلینیم نہ ہو تو پھر ساری باڈی زنگ آلودہ ہو جائے، یہ سیلینیم اس کے زنگ کو ٹھیک کرتا ہے۔ تو یہ تو میں اس بات کو، میری اپنی بات کو، جو کنسپٹ میں دے رہا ہوں، جو سوال ہومیوپیتھی کے اندر پیدا ہوتا تھا کہ سنکھیا کہاں سے آیا، لیکسس کہاں سے آیا، کیلشیم کی علامات کہاں سے آئیں، اس کا جواب میں دے رہا ہوں۔ اس کا جواب سائنس یہ کہتی ہے کہ بایو کیمسٹری کا وجود ہے، کہتی ہے نا۔
باقی تو میں تو آج اپنا ایک نظریہ فلوٹ کر رہا ہوں. میں آپ کے سامنے میرے پاس اس کی بہت لاجک منطق ہیں. میں اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں. لیکن ہومیوپیتھی کی ہے اس کی. جو ہومیوپیتھی کا ذہن اس کو سمجھے گا وہ اس نظریے کو سمجھے گا. کیونکہ اس کے اندر سوال تھا یہ. ایلوپیتھی کے اندر یہ سوال نہیں آیا کہ سنکھیا کی علامات کیوں پیدا ہوتی ہیں. وہ تو یہ کہتا ہے کہ بیکٹیریا پیدا کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے وائرس پیدا کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے ڈیکمپوزیشن ہے منرل کی تب بیماری پیدا ہوتی ہے. میں بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. میری سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے. یہ ٹریگر کراتے ہیں. یہ اس کو چھیڑتے ہیں. کوئی بیکٹیریا چاہے وہ کلیمیڈیا ہے چاہے ایچ پیلوری ہے وہ اس کو اریٹیٹ کرتے ہیں. اسی اندر کے موجود امیزش کو اسی کو چھیڑتے ہیں. وہ ٹریگر پوائنٹ ہے. وہ کازیٹو فیکٹر ہے. لیکن جو بات ایک اور ہمارا طبقہ کرتا ہے جس کو بیسک سائنس کا پتہ نہیں ہے وہ کہتا ہے یہ مریض آرسینک ہے, یہ مریض لائکوپوڈیم کا ہے, یہ مریض کلکیریا کارپ کا ہے. کہتے ہیں نا لاکھ ان کے سامنے دلیلیں طویلیں دیتے رہے وہ بات کو سمجھتی نہیں ہے. لیکن جواب ان کے پاس بھی نہیں ہے. ان کا جواب بھی میں دے رہا ہوں. ان کا جواب نہیں. مائنڈ کیمسٹری پہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں نا. مائنڈ کیمسٹری. مائنڈ کیا کہتا ہے؟ جیسے میں بول رہا ہوں مائنڈ ایکسپریشن ہے باڈی کا, کیپٹل ہے باڈی کا. اظہار کرتا ہے. اظہار کیسے کرتا ہے؟ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اظہار کرتا ہے. کیسے اظہار کرتا ہے؟ یا تو رو کے اظہار کرتا ہے یا ہنس کے اظہار کرتا ہے. تو مائنڈ تو باڈی کی پرابلمز کا اظہار کرتا ہے. لہذا وہی جو ڈومینیشن ہے کلکیریا کی, فاسفورس کی, سلفر کی, لیکسس کی, لائکوپوڈیم کی, نیٹرومیور کی, یہ اظہار کرتا ہے. ایک طریقہ ہے. آپ کسی کو یوں بھی پکڑ سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے جس کی میں بات کرتا ہوں کازیٹو فیکٹر بھی, کہ کس نے اس کو ٹریگر کیا, کس نے اس کو چھیڑا. ڈنڈا مارا گیا تو زخمی ہوا, وائرس آیا تو زخمی ہوا, کسی نے برا کہا, کسی نے ہیوملیشن کی, کسی نے تذیق کی, کسی نے انسلٹ کی تو رات کو سویا نہیں. یہ انٹرنل اور ایکسٹرنل ایلیمنٹس ہیں نا, ہے نا. یہ بیہیویئر ہے نا. یہ بیہیویئرز ہیں. تو لہذا وہ ٹھیک کہتے ہیں. لیکن ہومیوپیتھی سائنس صرف مائنڈ پہ محدود تو نہیں ہے. آدھا مٹیریل میڈیکل پڑھا جس کا مائنڈ ہی کوئی نہیں ہے. یار ملٹی ڈائمینشنل اپروچ. وہ اسی پہ مست ہے کہ میں نے ایک مائنڈ کی بس علامت پکڑ لیا میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں. ملٹی ڈائمینشنل اپروچ ہے بھائی. اور جو میرا نظریہ ہے, جو مائی کنسپٹ آف, یہ صدیوں اس پہ بحث ہوگی اور صدیوں اس پہ کام ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں گا. یہ عام سی بات نہیں ہے. یہ عام سی بات نہیں ہے. اور یہ قانون فطرت کے عین مطابق بات ہے. یہ قرآن کی بھی بات ہے, یہ سائنس کی بات ہے. اور جتنے مذاہب ہیں سب اسپرٹ کی بات کرتے ہیں. اور سب وہ لوگ جب سے گریک میتھولوجی کہیں, ایجپشن میتھولوجی کہیں, آپ ہندو میتھولوجی کہیں, سب اسپرٹ کی بات کرتے ہیں, روح کی بات کرتے ہیں. اور فرسٹ ٹائم قرآن نے کہا کہ میں نے اس کو مٹی سے بنایا اور پھر میں نے اس کے روح پھونک دی.
اور مٹی کے اندر جو اجزاء ہیں اور جو اجزاء وہاں اگتے ہیں، جو اس کی پروڈکٹ ہیں، ساری انسان کی آمیزش ہے، کیونکہ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے اس کو اشرف المخلوق بنا. وگرنہ آپ کوئی جانور ہوتے، آپ لومڑ ہوتے، اب شیر ہوتے، اب گیدڑ ہوتے، اور وہی خصلتیں جب روح ویک ہوتی ہے، جو اشرف المخلوق کی روح ہے انسان کے اندر، جب وہ کمزور ہوتی ہے تو پھر گیدڑ اوپر آ جاتا ہے، لومڑ اوپر آ جاتا ہے، سنیک پوائزن اوپر آ جاتا ہے. یہ بات اپیل کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی. مشکل تو نہیں ہے، آسان ہے. اور سائنس جو فارمولہ دیتا ہے نا، وہ عام فہم ہونا چاہیے تو آسان بھی ہونا چاہیے. جب آپ کا مذہبی بلیور اس بات کو تسلیم کرتا ہے، مذہبی بلیور اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں نے اس کو انسان کو مٹی سے بنایا اور میں نے اس کے روح پھونک دی. جب سائنس بایو کیمسٹری کو تسلیم کرتی ہے کہ اس کے اندر یہ آمیزش ہے، اور پھر آپ کا ہومیوپیتھ ڈاکٹر جو ہے سوشلر گزرا ہے، اس نے بایو کیمسٹری کی تھیوری دی نا. ہمارے بے شمار کلینک بایو کیمسٹری پہ چلتے ہیں، 12 سالس پہ چلتے ہیں. وہ 12 سال تو نہیں نا یہاں بیٹھے ہوئے دوائیاں بنانے والے، وہ 12 تو نہیں رہے نا، تو وہ تو کوئی سینکڑوں ہوں گے. کیلشیم آیوڈائڈ ہوگی، کیلشیم فلور ہوگی، کیلشیم سلف ہوگی، تو وہ کتنے بن جاتے ہیں. کالی فاس ہوگی، پوٹیشیم ہوگی، دوسرے تیسرے کتنے بن جاتے ہیں. تو میں جو بات کروں تو دوسری سائنس تسلیم کرتی ہے نا، دوسری سائنس تسلیم کرتی ہے نہیں کرتی؟ کرتی ہے بھائی. راؤ صاحب، دوسری سائنس بھی اس کو تسلیم کرتی ہے. ریلیجس بلیور بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں. ایلوپیتھی سائنس بھی بایو کیمسٹری کو تسلیم کرتی ہے. اس کا مطلب یہ بات بالکل درست ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا اور اس مٹی سے پیدا ہونے والی تمام پروڈکٹ انسان کی آمیزش میں شامل ہیں، اور اسی کی کمی بیشی روح کو پولوٹیڈ کرتی ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان کے اندر روحانی مسائل اور نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور جسمانی مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ میرا کانسیپٹ تھا. اور ہومیوپیتھی کیا کرتی ہے؟ وہ جو ہمیشہ سنکھیا بڑھ گیا، تو یہاں آتا ہے پرائمری اینڈ سیکنڈری فنکشن آف دی میڈیسنس. سنکھیا اوپر چلا گیا اور سنکھیا کی علامات آ گئیں، تو آپ پوٹینسی میں جب سنکھیا دیں گے تو اس کو کیا کرے گا؟ نیچے لے آئے گا. دا سیکنڈری فنکشن آف دی میڈیسن، وہ جو اندر سے اب رپٹ ہو گئی تھی سنکھیا کی علامات یا لیکسس پوائزن آ گیا تھا اس کو. اب دیکھیں نا، عورت جب مینوپاز میں جاتی ہے تو 80-70% لیکسس نظر آتی ہے. یہ کیا ہے؟ سنیک پوائزن ہے. اس کے اندر سلفر نظر آتی ہے، منرل ہے. اس کے اندر سمندری مخلوق نظر آتی ہے، سپیا ہے. اس کے اندر میازم نظر آتا ہے، ٹیوبر کلونیم ہے. آپ ریپٹی اٹھا کے مینوپاز کی بڑی 4 دوائیاں نکالیں، ٹیوبر ہے، سلفر ہے، سپیا ہے، لیکسس ہے. اور نیچر ہر آلٹرنیٹو سولوشن دیتی ہے کہ آپ کو اس نے منرل میں بھی دوائی دے دی، آپ کو اس نے نسوڑ میں بھی دوائی دے دی ٹیوبر کلونیم، آپ کو اس نے سنیک پوائزن اندر دوائی دے دی، اور ایک اس کو سپیا فش سے، سمندری مخلوق سے بھی دوائی دے دی. ایسا ہے نا. وہ کہتے ہیں نا تلاش کرو، تلاش کرو. لہذا میرے اور آپ لوگوں کا جو سوال تھا،
جو پوری ہومیوپیتھی برادری کے اندر یہ سوال تھا، اور یہ سوال بھی تھا کہ ہومیوپیتھی ورک کیسے کرتی ہے۔ یہ تو آپ کا سوال تھا نا کہ سنکھیک علامات اس کے اندر آئی کہاں سے ہیں، لیکن دنیا میں ایک سوال یہ ہے کہ ہمیں سائنٹیفکلی بتائیں، ہمیں سائنٹیفکلی بتائیں کہ ہومیوپیتھی کام کیسے کرتی ہے۔ مجھے سائنٹیفکلی انالیسس کر دیں دھرتی کی سارے پروڈکٹ کا۔ پاتھ پہ لوگ چلے گئے ہیں، راستے پہ چل گئے ہیں، لیکن انالیسس نہیں کر سکتے۔ اس دھرتی کے اندر جتنے منرل ہیں، اس دھرتی کی جتنی پروڈکٹ ہیں، اس کے اندر جتنے اینیمل پیدا ہوئے ہیں، وہ چاہے سنیک ہے، وہ چاہے وہ دوسرے چار پائے ہیں یا جو بھی ہیں، مجھے ان سب کا ذرا انالیسس کر کے کوئی دکھا دے۔ نہیں کر سکتا، یہ خدا ہی کر سکتا ہے۔ مجھے تو اس نے اتنی عقل دینی ہے جتنی میری بساط ہے۔ میں نے پہلے کہا نا، میں اگر 10 مریض دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، جتنی میں ہومیوپیتھی سے محبت رکھتا ہوں، جتنا میں مطالعہ رکھتا ہوں، مجھے وہ تو اتنا ہی دے گا۔ اس لیے وہ ساری صلاحیتیں نہیں دے سکتا۔ ان کے لیے یہ جواب ہے کہ آپ جس دن اس کائنات کی ساری امیزش کو علیحدہ کر کے مجھے دکھا دیں تو میں بھی آپ کو اس بات کا جواب دے دوں گا۔ نہیں علیحدہ ہو سکتا، کبھی نہیں علیحدہ ہو سکتا، کیونکہ یہ اختیار ہی نہیں دیتا۔ جو اس نے رسولوں کو نہیں دیا، نبیوں کو نہیں دیا۔ اگر رسولوں کو دیا ہوتا، نبیوں کو دیتا تو نوح کا بیٹا تو باغی نہ ہوتا نا، پھر ابو جہل تو نہ رہتا نا۔ خدا نے منع کر دیا تھا، اب اس سے زیادہ ان کو منانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے نہیں ماننا۔ کیوں؟ اس نے اختیار اپنے پاس رکھا تھا۔ وہ کوئی اور خدا تو کھڑا نہیں کر سکتا، لیکن میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ جس نے خدا کے نزدیک جتنا رہے گا اس کو اتنے علم سے نوازے گا۔ جس کے اندر جتنی میٹیریلسٹک اپروچ ہوگی اس کی روح کبھی صاف نہیں ہو سکتی، وہ پولوٹڈ ہی ہوگی۔ اس کے اندر سنیک پائتن آئے گا کہ وہ اپنے بھائی کو بھی ڈسے گا۔ اس کے اندر اونٹ کا کینہ ہوگا، جب کبھی انتقام اس کے اندر سے ختم نہیں ہوگا۔ اس کے اندر سے لومڑ کی چالاکی نہیں جائے گی، کیونکہ برین کی کمپلشن ہے بھائی، برین کی کمپلشن۔ میں کچھ ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو اپنے کنسپٹ کی۔ میرے پاس یہ جو برین کی کمپلشن ہے نا، یہ واز سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ ٹائم تھوڑا ہے، میں تھوڑا سا اس کو میں نے لکھا تو بڑا لمبا تھا، لیکن میں اس کو تھوڑا بچپن سے لے کے ایموشنل پہ، بیہیویئر پہ ہی بات کرتے ہیں۔ ایک بچہ اسکول جاتا ہے، آپ کے بیہیویئر بھی آپ کی روح کی کمپلشن، آپ کی مائنڈ کی کمپلشن بنا دیتی ہے۔ وہ اسکول جاتا ہے، میرا بھی جاتا ہے، آپ کا بھی جاتا ہے، کوئی ویگن پہ جاتا ہے، کوئی سائیکل پہ جاتا ہے، کسی کے پاس روز رائز گاڑی آتی ہے، کسی کے ساتھ مرسڈی گاڑی آتی ہے، اترتا ہے، تو برین کی کمپلشن تو وہاں سے سٹارٹ ہوگی۔ وہ تو خدا نے اس کے اندر تو یہ بات تھی کہ سارے انسان ایک جیسے ہیں، تو پھر یہ تفریق کا ہے۔ یہ آپ کے بیہیویئر کو نے میری روح کو خراب کر دیا۔ اس لیے ماڈرن دنیا نے سوچا کہ ایک یونیفارم رکھ دیں، ایک بس میں لائیں، تاکہ کم از کم تو یہ تو مائنڈ کی کمپلشن، تو یہاں ڈس اپوائنٹمنٹ شروع ہو گئی ہے، اور یہاں اگنیشیا سٹارٹ ہو گیا، یہاں اگنیشیا سٹارٹ ہو گیا۔ ہم تو بچپن سے ہی ڈس اپوائنٹڈ بچے پیدا کر رہے ہیں بھائی۔ 4-5 سال کا بچہ اسکول جاتا ہے نا، تو ڈس اپوائنٹڈ ہے۔ وہ سارے غزالی تو نہیں ہو سکتے نا، سارے راضی تو نہیں ہو سکتے نا، وہ پھر بکریاں ریوڑ ہی ہوتے ہیں نا۔ اور یہاں اگنیشیا پیدا ہوتا ہے، وہ پڑھے گا ہی نہیں پڑھے گا، وہ نرک صاحب وہ نہیں پڑھے گا، وہ یہی سوچتا رہے گا کہ یہ بچہ آیا، میں کیا کھا رہا ہوں، یہ کیا کھا رہا ہے۔ اس کا انسان تو بڑا، اس کا دماغ تو بڑا پاک صاف تھا نا۔
پھر ہم نے بیڑے پیدا کر دی دنیا میں. یہاں اسٹائفس ایگیریا جنم لیتا ہے. ہماری ایک دوائی ہے نا اسٹائفس ایگیریا، جو کسی کے گلے میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا، کیونکہ باپ نے اس نے کہا یہ امیر آدمی ہے، اس کے سامنے زبان نہ بولنا وغیرہ تمہیں بھی مار دے گا مجھے بھی مار دے گا. یہاں ایموشنل سپریشن اس کے اندر میں نے فیئر کریٹ کر دیا اور میں نے اسٹائفس ایگیریا بنا دیا، اس کو بنا دیا نا. دنیا میں ریوڑ ایک اسکندر اعظم اٹھتا ہے پوری دنیا پہ فتح کرتا ہے، سب بھیڑ بکریوں کی طرح رونگتا چلا جاتا ہے. تو ہم نے کیا، میرا ایک دوست تھا وہ ٹیلی فون میں انجینئر تھا، مجھے کہتا ہے یار ڈاکٹر یہ جو میرا باس ہے نا اس سے میں بڑا ہی تنگ ہوں. میں صبح آتا ہوں چل فلان جگہ جا، چل فلان جگہ جا، ڈرتا ہوں ٹرانسفر کر دے گا کہیں، کیا کروں. میں نے کہا میں کرتا ہوں. میں نے اسٹائفس ایگیریا کی ایک سی ایم کی ڈوز اس کو کھلائی. اگلے دن آیا سینہ تان کے مجھے کہتا ہے کیا کھلایا. میں کہا کیا ہوا. میں پڑھ گیا آج اس کو. میں کہا یہ میری ڈیوٹی شوٹی کوئی نہیں ہے، میرا جو کام ہے میری ذمہ داری، نکالتا ہے تو نکال دے. کہتا آج تو جو عزم ہوا کیا ہے. انہوں نے کہا ہو گیا جو کچھ ہونا تھا. یار ہومیوپیتھی ایک ایسی سائنس ہے دنیا کو حق لینے کا طریقہ سکھا دیتی ہے. میں کہتا ہوں کہ جو دنیا میں جتنے ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہیں یہ سوشل بیہیویئر کے اندر چینج لا سکتے ہیں. چھوڑیں ایک نیا شیڈ ہے ہومیوپیتھی کا، چھوڑیں آپ رینل فیلئر کا علاج کرنے ہیں آپ نے کیا، یہ ایک نیا شیڈ ہے اس کا. یار معاشرے کو سدھار دیں. 10-15 دوائیاں نا میں بتاتا ہوں جو آپ معاشرہ سدھر سکتے ہیں. میرا ایک دوست تھا وہ میڈیکل کالج میں ٹیچر تھا. مجھے کہتا ہے جو کالج کا فنکشن ہوتا ہے نا پرنسپل میری ڈیوٹی لگا دیتا ہے. کہتا بڑا ہی تنگ ہوں، رات کو دن کو ڈیوٹیاں کر کے مار گیا ہوں. میں نے کہا یار یہ پوڑی کھا، میں نے نہیں اس کو سمجھایا نہیں کرنے چاہیے اس کو سمجھا. میں نے کہا چھوڑ یار یہ کھا لے ایک ڈوز. اس نے کھا لی. مجھے کہتا ہے پرنسپل مجھے کہا کل فنکشن ہے یہ. میں نے کہا جی میری ڈیوٹی نہیں ہے، میں تو فارماکولوجی کا پروفیسر ہوں، مجھے وہ پڑھانے دے بس، یہ کوئی اور کسی کی ڈیوٹی لگا. کہتا کیا ہوا تجھے آج. ہاں کیوں ہے. اس نے یہاں سٹیج پہ آ کے میرے فورم پہ کہا کہ یار مجھے نہیں سمجھ لگی کہ اگلے دن میرے اندر کیا کمپلشن آ گئی برین کی. میں نے کہا بھائی نہیں ہوتا بھائی چھوڑو، ہو گیا. یہ جو ریوڑ ہے نا ان ریوڑوں کو ہم انسان بنا سکتے ہیں. ہومیوپیتھی کا یہ بڑا شیڈ ہے جی. 10 مٹکے باہر لگا لیں نا اسٹیفس ایگیریا اسٹامونیم کے لیکسس کے، بڑی دنیا سے درجہ. وہ خدا کی قسم سے انسانیت کی یہ خدمت ہے بھائی. اب بچے میں آپ کو بتاؤں، میں ایسی بے شمار میڈیکل MBBS کی اسٹوڈنٹ جنہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، میں نے ان کو اگنیشیا دے دے کے وہ دوبارہ انہوں نے کلاسز شروع کی، دوبارہ داخلے لیے، دوبارہ انہوں نے MBBS کیا اور آج پریکٹس کر رہی ہیں صرف ڈس اپوائنٹمنٹ پہ. ایسے بے شمار بچے جو صرف ہم نے اگنیشیا ڈس اپوائنٹمنٹ پہ ٹھیک کیے. ماں جب بہو لے کے گھر آتی ہے نا تو مینوپاز میں چلی جاتی ہے. لیکسس کی سمٹ ہے جی، لیکسس جیلسی پیدا ہو جاتی ہے. آپ لیکسس دیں جیلسیز، اس کو اپنی بیٹی کی پرابلم نظر آتی ہے کہ وہ اس گھر میں چلی گئی ہے تو اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ، دوسری کی بیٹی کی اس کو زیادتی نظر نہیں آتی. اور الیکسس دیں، آپ یقین مانیں ایک ایک ڈوز اس عورت کو سدھار کے رکھ کے دیں، سدھار کے رکھ دیں. دنیا میں جتنے ملازمین ہیں جن کے اوپر کوئی پاور ہے میکسیمم اسٹیفس ایگیریا کے زمرے میں. آپ لوگ کہیں گے یہ فساد بھی کرانا چاہتا ہے. نہیں، فساد نہیں میں کرانا چاہتا، میں اس کا اتصال بند کرانا چاہتا ہوں. میں اس بچے کا فیوچر جو سپائل ہوتا ہے جو سکول کوہارٹ سے، میں ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں شاید آپ کو یاد رہے، دوائیاں یاد رہیں. راؤ صاحب جانماز سے نہیں اٹھتی تھی، 24 آور جانماز، نفل، صورتیں، سارا
दिस इज द रिलीजियस मीनिया। ये मुझे उसकी माँ कहती है ये तो खाना भी बाज़ दफ़ा मिस करती है। मैं उससे बात करूँ, कन्वर्सेशन करूँ, मुझे कहती है नहीं नहीं आप मेरी इबादत का वक्त ज़ाया करें। अच्छा, मैंने दवाई उसको बांध के दी, लेकिन दवाई असल मैंने बांध के दी, खाली पुड़ियाँ दे दी। मैंने इसको इतनी खिलाओ, इसको ले आया एस्टामोनियम CM की एक डोज। मैंने कहा जी 1 महीने बाद मैंने देखना इसको। महीने बाद दवाई, मुझे कह जी डॉक्टर साहब क्या खिलाया इसको। मैंने कहा क्यों, तो 5 वक्त की नमाजें छोड़ दी इसने। उसके अंदर से रिलीजियस मीनिया, ये अर्थ, यही तो मैं बात करूं कि ये धरती की प्रोडक्ट है भाई, जो खुद इंसान की अमेजिश है, जिसकी डोमिनेशन हुई। जितने रिलीजियस मीनिया भी है, आपको सोसाइटी का भी मीनिया होता है। आपको मैं फलां फैमिली से तल्लक रखता हूं, मैं फलां प्रोफेशन से तल्लक रखता हूं, दूसरे बंदे को कोई चीज समझता हूं, बात किसी को सुनने का ही तैयार नहीं है। तो ये मीनिया स्टामोनियम खत्म कर देता है। मेरे पास एक बच्चा आया, उसकी मां कहने लगी नमाज नहीं पढ़ता। अब मौलवी जितना वाज करता रहा, मौलवी पास लेके गई होगी, किसी पीर फकीर के पास भी लेके गई होगी, फिर भी नहीं पढ़ता वो नमाज। मुझे कहती वो होम्योपैथी में हल है, तो जैसा क्या आया है, मैंने पूरी दी सल्फर 1 mg और एक आयोसैमस 1 mg दे दी। ये खुदा का लिटरली मलक साहब, मुझे उसने माँ ने कहा कि ये दवाई रोको जी। आज हमारे महल्ले का दुकानदार है, उसकी लड़ाई, उसे आगे दुकान बंद कर, नमाज का टाइम है। दिस इज द होम्योपैथी। दिस इज द होम्योपैथी। अक्सर कंप्लेन आती हैं मुझे, माएँ कहती हैं बच्चा पर्स से पैसे निकाल लेता है। अक्सर मारा भी है, पीटा भी है, सख्त समझाया, नहीं मानता। मैंने टेल्टोला 1 mg की एक डोज दी, कहती अब नहीं निकालता। यार ये होम्योपैथी क्या साइंस है भाई, इसका शेड तो दुनिया के सामने ये है ही नहीं। अगर ये शेड आप सामने ले आते हैं तो आपके क्लिनिक तो इन लोगों से भी भर जाए भाई। अब छोड़ें गुर्दे पथरी के इलाज को, कितनी बड़ी साइंस है। और ये कंपल्शन कहां से आती है जहन में, कि जब मैं वो इंसान की वो प्रोडक्ट, वो मिट्टी की वो प्रोडक्ट है, उसकी अमेजिश है, वो सारे जानवर, उन जानवरों की खसलतें देखे ना, जो पिग होता है दूसरे के जाके रेवड़ में पड़ जाता है, उसको तो नहीं पता ये मेरा रेवड़ है। जो उसकी खसलत है ना, इंसान में भी अंदर आती है, जाके दूसरे की जमीन पे कब्जा कर लेना, दूसरे की चीजों को तोड़ लेना, तो कहां से आती है? इसके अंदर है ना। रूह पोल्यूटेड होगी, जो खुदा ने रूह आपके जिस्म के अंदर डाली थी, वो रूह पोल्यूटेड होगी। और उसी को हनीमैन ने इंडोज किया। उसने कहा जिस्म के अंदर एक वाइटल एनर्जी है जो इंसान के जिस्म के जरे जरे के अंदर मौजूद है, और वो जब कमजोर होती है तो इंसान बीमार होता है। वो कमजोर होती है तो इंसान बीमार होता है। ये मैं भी ये कह रहा हूं, मेरे से मतलब होम्योपैथी ये भी कह रही है, रिलीजियस बिलीवर भी ये कह रहा है, यही कह रहा है ना। वो रिलीजियस बिलीवर भी यही कह रहा है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे यहूदी है, चाहे बुद्धिस्ट है, वो रूह की बात करता है। तो वो तो कहता है ज़कात दो, खैरात करो, अच्छा काम करो, ठीक है, इससे रूह बेहतर होगी, लेकिन इससे भी तो रूह बेहतर नहीं होती ना, क्योंकि ब्रेन की कंपल्शन है। ब्रेन के अंदर जो केमिकल्स हैं, जैसे सेरोटोनिन है, डोपामीन है, आपको पता है डोपामीन कम हो जाए तो इंसान परेशान हो जाता है।
آپ کے اندر گابا یا گلوٹن کی کمی ہو جائے، گلوٹومیٹ کی کمی ہو جائے تو فٹس پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ گابا، ہم فٹس پڑنے والے کو ہم اسٹامونیم دیتے ہیں تو اس کے فٹ ٹھیک نہیں ہو جاتے. ہم فٹس پڑنے والے کو بیلا ڈونا دیتے ہیں. آپ اور دیکھیں نا، آپ کو میں اور ایک ایگزامپل دیتا ہوں جو ہومیوپیتھی جانتے ہیں. بیلا ڈونا کا پودا اگتا کہاں ہے؟ کیلشیم کے اندر اگتا ہے. جہاں کلکیریا ہوتا ہے وہاں اگتا ہے. اس کی ساری کوالٹی بیلا ڈونا کے اندر شفٹ ہوتی ہے. تو میں بھی اس دھرتی کا بندہ ہوں، اس دھرتی کی ساری میزج میرے اندر کیوں نہیں آ گئی. پلساٹیلا کہاں اگتا ہے؟ سلیشیا کی سینڈ میں اگتا ہے. تو پلساٹیلا کا کرانا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو ایلیمنٹس دنیا میں پروڈکٹس ہیں، چاہے وہ اینیملز ہیں، چاہے وہ پلانٹس ہیں، چاہے وہ اور بھی کوئی پلانٹ ہے، تو وہ میرے جسم کی امیزش ہے، اور اس کی کمی سے میری روح کو پلوٹ کرتی ہے. اور میرے برین کی کمپلشن، روح میری پلوٹ ہوگی تو ڈی این اے کا فنکشن اپسیٹ ہوگا، ڈی این اے کا فنکشن اپسیٹ ہوگا تو میرے برین کا فنکشن ڈی رینج ہوگا. میرے اندر جیلسیز پیدا ہوگی، میرے اندر کینہ پیدا ہوگا، میرے اندر کروولنس پیدا ہوگی، میں ظالم بنوں گا، میں ڈاکو بنوں گا. تو ہومیوپیتھی برادری کو میرا پیغام یہ ہے کہ آپ یہ دنیا کا بلائے، آپ پیسے لے لیں بے شک اس سے، لیکن ساتھ ایک ڈوز یہ بھی دے دیں تاکہ اس کا بیہیویئر بھی ٹھیک ہو جائے. اس سے یہ ہوگا کہ ہم 10 15 20 30 40 سالوں میں ایک بہت خوبصورت سوسائٹی بنا لیں گے، بہت اچھا معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں، بہت اچھا معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں. میں اپنے اس کانسیپٹ پہ بہت ڈیٹیل بات کروں گا، بہت لمبی بات کروں گا، اور جس کا بھی سوال ہوگا آج کل پرسوں جب تک میری زندگی ہے، میں اس کا سائنٹیفکلی، لاجیکلی، ریلیجسلی ہر طرح سے جواب دوں گا. کیونکہ میں نے یہ فلوٹ کیا، یہ نظریہ تو میں نے اس پہ کام کر کے کیا. میرا یہ نظریہ ہے، میرا یہ کانسیپٹ ہے، وہ سائنس سے بھی پروو ہے، وہ مذہب سے بھی پروو ہے، اور آپ کے ذہنوں کو بھی اپیل کرتا ہوگا. افطاری کا ٹائم نزدیک آ رہا ہے، تو میرا یہ جو پیغام ہے اور یہ جو سوال تھا، سینکھیا کی علامات کیوں پیدا ہوتی ہیں، لیکسس کی علامات کیوں پیدا ہوتی ہیں، اس کا حل ہے، اس کا جواب ہے. میں تمام دوستوں سے، کیونکہ راؤ صاحب اتفاق سے آئے ہوئے ہیں، میرے دوست ہیں بڑے، ملک شکیل صاحب، وہ کم ہی آتے ہیں لیکن وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، تو اور بھی شاید دوست آئیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تھوڑا سا ایک اور ٹچ دے کے اپنا وائنڈ اپ کروں گا کہ جو انسان کے ایموشنز ہیں، میرا ایک ایموشنل پہ لیکچر ہے، بڑا طویل لیکچر ہے، لیکن میں ایک بڑھاپے کا جو ہمارا ایریا ہے، جو جب ہم 60-70 سال سے اوپر چلے جاتے ہیں، تو وہاں وہ میری ماں کا، میرے باپ کا، میرے دادے کا وہ بڑا درد ہے. وہ آپ کے ماں باپ سب کا وہ درد ہوگا، اور دنیا کی ساری ماؤں باپوں کا وہ بڑا درد ہے. یار بڑی تکلیف دہ ہے. ساری زندگی وہ محنت کرتا ہے، خود نہیں کھاتا، بچے کو اسکول پڑھائے گا، اس کی نوکری کا بندوبست، اس کے مکان کا بندوبست، اس کے روزگار کا بندوبست. 60 سال کا جب ہوتا ہے، 70 سال کا، ساری پونجی جب لٹا بیٹھتا ہے تو اولاد اس کا ساتھ چھوڑ دیتی، خیال نہیں کرتی. یہ بھی برین کی کمپلشن ہے، یہ بھی برین کی کمپلشن ہے.
اس وقت جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کی اولادوں کا علاج تو کریں اسی طریقے سے جس طریقے سے میں یا لیکسیزا یا اسٹامونیم یا اسٹیفس ایگیریا، ان کو آپ کے علاج کی دو طرح کی ضرورت ہے. وہ ڈس اپوائنٹمنٹ بہت ہو جاتی ہے، بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہوتا ہے، اس کو اس وقت اگنیشیا کی ضرورت ہے. اس وقت اس کے اندر خوف پیدا ہو گیا کہ میری بقیہ زندگی، اس کو جلسیمیا کی ضرورت ہے. اور ایک ایسا میٹل ہے جس کو گولڈ کہتے ہیں، جس کو اورومیٹ کہتے ہیں. یہ جو گولڈ ہے نا، سونا جو ہے، یہ بھی ہماری کمپوزیشن ہے، یہ بھی ہماری باڈی کی کمپوزیشن ہے. اور اس کی میں شارٹ کٹ پہلی علامت ہے کہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہونا، مایوسی پیدا ہونا، اور آخری علامت ہے کہ وہ سوسائڈ کر جاتا ہے، مر جاتا ہے. آپ اس کو اورومیٹ کھلائیں، آپ اس کو اورومیٹ کھلائیں گے تو اس کا دماغ بھی بہتر ہوگا، اس کے اندر سے مایوسی بھی ختم ہوگی، اور زندگی کو جو ختم کرنے کی سوچ چکا ہوتا وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور وہ زندگی کی طرف لوٹے گا. جلسیم دیں اس کے اندر، ایک پھر ہمت پیدا ہوگی. اگنیشیا دیں اس کے اندر ڈس اپوائنٹمنٹ ختم ہوگی، پھر اٹھ کے چل پڑے گا، پھر جستجو کرے گا، پھر کمانے لگ پڑے گا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت نیا ایج جو کانسیپٹ فلوٹ ہوا ہے یورپ میں، ویسٹ میں، وہ کہتے ہیں 60 سال کا بندہ ینگ ہے. 60 سال کا بندہ ینگ ہے، 60 سال سے 90 سال کا بندہ مڈل ایج کا ہے، اور 90 سے اوپر کا جو بندہ ہے وہ اولڈ ایج میں ہے. میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا نا، میری بیٹی وہاں UK میں پریکٹس کرتی ہے، وہ کہتی ہے ڈیڈی ہمارے پاس تو 1918 کی پیدائش آ رہی ہے، 1920 کی پیدائش، دوائیاں لینے چنگے پڑے ہٹے کٹے پھر رہے، کیونکہ ان کو اسٹیٹ نے سپورٹ دے دی ہے. اور میں اس کیپیسٹی پہ نہیں ہوں کہ میں کسی کو میٹیریلسٹک سپورٹ دے سکوں، کو پیسے دے سکوں، لیکن میں مارلی اور مینٹلی ٹریٹمنٹ سے ہم اس کو سپورٹ دے سکتے. کیوں جی؟ اور یہ آپ کی بڑی نیکی ہوگی. آپ پیسے بھی لیں گے تو پھر بھی نیکی ہوگی. اگر جو بیچارہ نہیں دے سکتا اس کو فری بھی دے دیں، کچھ نہیں ہوتا. ایک فری دیں گے 10 اور بندہ بھیج دیں گے. میں بہت سارے دوستوں، میرا دل تھا اسد صاحب بھی بولیں اور بھی بہت سارے بولیں، لیکن معذرت کے ساتھ میں 2 منٹ راؤ صاحب کو دوں گا تھوڑا سا بولنے. آ جائیں جی اسد صاحب، آپ سے معذرت کے ساتھ. جی جی آپ کے ٹاپک کے حوالے سے one of the medicine has used by chest specialist in homeopathy. They both are used in homeopathy and both are used in allopathy. Which کون سا میڈیسن ہو سکتا ہے؟ کیا چیز؟ ایک میڈیسن ہے چیسٹ میں، چیسٹ اسپیشلسٹ دیکھتے ہیں. میں آپ کو 2 سا حوالہ بتا دوں. پائزن اوک they are used in allopathic medicine chest specialist. نہیں، بہت ساری دوائیاں ہیں. میں آپ کو ایک دوائی کی کیوں بات کرتے ہیں؟ میں تو آپ کے ساتھ سینکڑوں دوائیاں گنتا ہوں. ڈیجیٹیلس وہ دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں. نائٹروگلائسین وہ بھی دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں. نہیں، میری بات سنیں. اسٹیرائڈ میرا پروڈکٹ دیکھیں، میری بات سنیں. جو کائنات کے اندر چیزیں موجود ہیں وہ اسٹیرائڈل افیکٹ بھی رکھتی ہیں، وہ پوائزن افیکٹ بھی رکھتی ہیں، وہ میڈیسنل افیکٹ بھی رکھتی ہیں، وہ نیوٹریشن افیکٹ بھی رکھتی ہیں. بہت ساری دوائیاں ہیں جو نیوٹریشن افیکٹ رکھتی ہیں، بہت ساری دوائیاں جو ہیں وہ پوائزن افیکٹ دیتی ہیں. ڈیجیٹیلس وہ بھی دیتے تھے، ہم بھی دیتے ہیں. گلونائن وہ بھی دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں. وہ زبان کے نیچے رکھتے ہیں، ہم ویسے کھلا دیتے ہیں. تو ایک چیز کی نہیں دوائیاں، بہت ساری دوائیاں. بیسکلی سائنس ایک دوسرے سے کو ریلیٹ ہے، اور میں کسی کو برا نہیں کہتا. ہم نے ایلوپیتھی سے بہت کچھ سیکھا ہے، ہم نے ایلوپیتھی سے بہت کچھ سیکھا ہے. میں نے ساری بیماریاں انہی سے سیکھی ہیں، اور یہ کریڈٹ گوز ٹو ایلوپیتھی. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں اپنا حصہ کتنا ڈال رہا ہوں. اور فروزن میں پہلا فروزن ہے کہ میرا ڈاکٹر کا کیا کام ہے؟ ڈاکٹر کام ہے مریض کو شفا دینا. ہاں جی، ڈاکٹر صاحب ٹائم ہو جائے. تھینک یو جی ویری مچ. میں آپ سے بات کرنے کو تیار ہوں.
नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मलिक शकील आवान, फेडरल सेक्रेटरी पार्लिमानी अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल बड़े भाई डॉक्टर अली मोहम्मद साहब, ऑनरेबल डॉक्टर इरफान वली, मेंबर नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अली मोहम्मद साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज की इस तकरीब में मदऊ किया, और इस बात पर भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे आपसे मुखातिब होने का मौका फ़राहम किया, और इस बात पर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि बतौर पाकिस्तान में होम्योपैथिक सिस्टम के सबसे बड़े इदारे नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी का सरबराह होने की हैसियत से मैं उन लोगों की लेगेसी को लेकर आपकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ जिन्होंने इस वतन अज़ीज़ में, इस वतन अज़ीज़ के लोगों को सेहत की सहूलतें फ़राहम करने के लिए छोटे छोटे क्लिनिक्स पर बैठकर, छोटे छोटे फट्टों पर बैठकर और छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के ज़रिए होम्योपैथिक सिस्टम की आबियारी की और इस वतन अज़ीज़ के लोगों को सेहत की सहूलतें फ़राहम की। मैं उनकी लेगेसी को लेकर जिस इदारे की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, जिस सिस्टम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, उस सिस्टम का जो ब्राइट चेहरा है, उस सिस्टम की, मेरे उन बुज़ुर्गों की जिनकी बहुत सारी एक तादाद इस दुनिया से चली गई और चंद एक लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, उनका जो मुस्तकबिल है वो डॉक्टर अली मोहम्मद है, डॉक्टर अली मोहम्मद का फेस है। और ये पाकिस्तान में होम्योपैथिक सिस्टम का मुस्तकबिल है, और इस्लामाबाद क्लब का ये खूबसूरत हाल और आप सब दोस्तों की, होम्योपैथिक प्रोफेशनल्स की मौजूदगी मेरे दिल के लिए, मेरी सोच के लिए और उस इदारे के लिए जो पाकिस्तान में होम्योपैथिक सिस्टम को पॉपुलराइज़ करने के लिए काम करता है, उसके लिए बड़ी ही काबिल तहसीन है और बड़ी तक़वियत का बाइस है। मैं आज की इस तकरीब के हवाले से और ख़ास तौर पर डॉक्टर अली मोहम्मद साहब के हवाले से, डॉक्टर तारिक साहब के हवाले से, जो इनकी मेहनत, इनकी कोशिश और जो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको होम्योपैथिक सिस्टम के हवाले से जो सोच और समझ अता की है, ये जो अपनी आने वाली नस्लों तक पहुंचा रहे हैं, ये सदका जारिया, यहाँ तो इन्हें इज़्ज़त और तकरीम की नज़र से देखा जाएगा, मालिक कायनात के यहाँ भी इसे इज़्ज़त और तकरीम की नज़र से देखा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको ये सदका जारिया और इंसानियत की खिदमत और प्रोफेशनल की खिदमत का ये जज्बा अता करे, ताकि हम इस वतन अज़ीज़ के लोगों को सेहत की सहूलतें फ़राहम करने में और उनके सेहत के मसाइल को हल करने में सही मानों में जो दर्जा अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको अता किया है, इस दुनिया में अशरफुल मखलूक़ात होने का, उस मकाम के लिहाज से इस इंसानियत की खिदमत का फरीज़ा सर अंजाम दें। और मैं एक दफ़ा फिर आप तमाम दोस्तों का और ख़ास तौर पर डॉक्टर अली मोहम्मद साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, और इन अल्फाज के साथ कि खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल, खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल, जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो, खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। मेरे कुछ और दोस्त भी बैठे हुए थे, टाइम बहुत कम है, और क्योंकि अफ्तारी है तो मैं दोस्तों से गुजारिश करूँगा माजरत के साथ ही, बल्कि मेरे दोस्त हैं मुगल साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, असद साहब भी बैठे हैं, तो अफ्तारी ले लेते हैं और फिर इंशाल्लाह ये मौका आएगा तो इंशाल्लाह। कौन सी? हाँ, एंटी एजिस। देखें जी, ये मेरा फार्मूला नहीं है, हमारे एक बुजुर्ग थे
اور بڑا نام تھا، بڑا کام تھا، اور اس کے کام کو میں بھی ان کا شاید ان کے بچے تو ذکر نہ کرتے ہوں لیکن میں ان کا اکثر ذکر کر ہی لیتا ہوں۔ ڈاکٹر نور محمد صاحب گزرے ہیں، اور ہمارے اور بھی پنڈی شہر میں شریف صاحب گزرے ہیں، وہ بھی بڑے معتبر تھے، وہ بھی بڑے معتبر ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ آپ نقص فمیکا، لائکوپوڈیم، آرامٹ اور کالی فاس CM لے کے 30 میں لیں، اور ایسڈ فاس، کالی فاس کی جگہ ایسڈ فاس بھی تو وہ آپ کو 10 سال پیچھے لے جائے گی، مطلب جوان کر دے گی۔ تو یہ مغل صاحب کو جوانی کا بڑا شوق ہے، تو حالانکہ میں ان کو بتایا ہوا تھا لیکن یہ کہتے ہیں شاید باقی لوگ بھی جوان ہیں۔ تو تھینک یو ویری مچ جی، آپ لوگوں کی آمد، آپ کا بے حد مشکور ہوں، اسپیشلی جو بہت دور سے آئے ہیں میرے دوست، بہت دور سے، کوئی سوات سے آیا ہو، کہاں سے آیا ہے، تو سب کا تہ دل سے بڑا مشکور ہوں۔ اور میرے جو اسپیشلی ملک صاحب ہیں یا راؤ صاحب ہیں یا عرفان ولی صاحب ہیں، میرے ایک اور دوست ہیں، بڑے ہائی آفیشلز ہیں، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے چھپ کے، اور پولیس کے سب سے بڑے اعلیٰ افسر ہیں، تو اسد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کمال لبارٹی والے، سب کو میری طرف سے بہت مہربانی، آپ کی آمد کا بھی آپ شکریہ۔ تھینک یو۔ آپ افطاری لیں، ٹائم تھوڑا رہ